الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ سورہ نساء آیت نمبر 91 تک ہم کر چکے تھے، آج آیت نمبر 92 سے ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، 90 آیت نمبر اور 91 آیت نمبر میں یاد کر لیجئے کہ کیا تھا ہمارا، اس سے پچھلی جو آیات تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے تھے؟ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہجرت کا حکم ہونے کے باوجود ایک ایسی اسلامک اسٹیٹ جہاں سے اوپن انویٹیشن آئی ہوئی تھی کہ مسلمان وہاں پر ہجرت کر کے پہنچ جائیں، اس اوپن انویٹیشن کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی جگہ چھوڑ کر ہجرت نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منافق کہا تھا، ٹھیک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو باقاعدہ حکم ہو جانے کے باوجود بھی ہجرت سے باز رہے تھے، وہ نہیں گئے تھے۔ جی، کسی کے اندر مال کی محبت تھی، کسی کے اندر کاروبار کی محبت تھی، کسی کے اندر رشتہ داروں کی محبت تھی، کسی کو علاقے کی محبت تھی، واٹ ایور دا ریزن واز، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت اوپر حاوی نہیں تھی۔ اور ایمان لانے والوں کے لیے کیا اللہ فرماتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور یہی اشد حبا للہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو شو کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے اس محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ جو اظہار نہیں کر رہا، اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اس کے دل میں نفاق ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو مخاطب بھی ایسے کر کے کہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہاری دو رائے پائی جاتی ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو منافق ہیں، جو آئے نہیں اس جگہ کو چھوڑ کر، انہوں نے ہجرت نہیں کی، انہوں نے اس جگہ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مالوں کو، اپنے کاروباروں کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی سے محبت سے، اللہ کی محبت سے زیادہ محبت کر لی، زیادہ ترجیح دے دی، تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ منافق ہیں، ان کے بارے میں تمہیں کسی قسم کے کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کہ حالانکہ جو برائیاں اللہ نے فرمایا تھا انہوں نے کمائی ہے، اللہ ان کی برائیوں کی بدولت ان کو الٹا بھیج چکا ہے۔ کون سی برائیاں کمائی تھی انہوں نے اللہ کی محبت پر دوسری محبتوں کو حاوی کر دیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے تم کیا یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ ہی نے ہدایت نہیں بخشی تم اسے ہدایت بخش دو؟ ہوتا یہ تھا کہ وہ لوگ جب وہاں پر رہنے کے وجہ سے مشرکین مکہ کے ساتھ لڑائی میں شامل ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے پہنچتے تھے، جنگ بدر میں، احد میں، جنگ خندق میں، مختلف جنگوں میں جب وہ پہنچتے تھے تو مسلمانوں کو یہ ہوتا تھا کہ اب ہم ان کے ساتھ کیا کریں، یہ تو مسلمان ہیں، ان کو اگر ہم مار دیں گے یا ان کے ساتھ ہم وہ کریں گے، تلوار بازی کریں گے تو وہ ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ لوگ تو ہیں منافق، ان کے دلوں میں تو نفاق ہے، اتنی ساری چیزوں پر ایکسیس ہونے کے باوجود بھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ آتے، وہ نہیں آئے، وہ رکے رہے، تو گویا ان کے دلوں میں مال کی محبت زیادہ آ گئی اور انہوں نے اپنے ایکشن سے شو کر دیا۔ تو تمہیں ہرگز بھی قسم کا کوئی آر نہیں ہونا چاہیے، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ تم چاہتے ہو کہ تم کسی کو رائے راست پر لے کر، جب اللہ کسی کو نہیں لانا چاہ رہا تو تمہیں بھی اس کے بارے میں کسی قسم کا اس میں نہیں آنا چاہیے، تذبذب کا یا فکر کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جس کو اللہ نے ہٹا دیا تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو چاہتے، اب وہ لوگ، اللہ نے ان کی مینٹل سٹیٹ کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیوں نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں مال کی محبت تھی۔
تو اللہ نے کہا وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہے اس طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب ایکول ہو جائے، برابر ہو جائے۔ ان کے دل میں مال کی محبت تھی، اور وہ کہتے تھے یار تم ایسے ہی خامخواہ لڑ رہے ہو ہمارے ساتھ، آؤ تم بھی ہمارے پاس مکہ میں آ کے رہنا شروع ہو جاؤ، آؤ تم بھی ہمارے اسٹیٹ میں آ کے رہنا شروع ہو جاؤ، ہم سب یہاں پہ بڑے اچھی طرح سے رہ رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ اور ادھر آ کے رہ لو۔ وہ یہ چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی بلائیں گے، نان اسلامک اسٹیٹس میں جا کے بیٹھیں گے اور لوگوں کو بھی یہاں سے بلائیں گے کہ آؤ تم بھی یہاں پہ آ جاؤ، یہاں بڑی فلرشمنٹ ہے، لوگ جو ہے بڑے اچھی طرح رہ رہے ہیں، سکون ہے، پیس آف مائنڈ ہے، لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کو ویلیو کیا جاتا ہے، ان کے حساب سے ان کو پے کیا جاتا ہے، تو سب دنیا کے جو نان اسلامک اسٹیٹس ہیں نا، آ جاؤ ادھر ہی آ کے رہنا شروع ہو جاؤ۔ اچھا، یہ حکم نا بیسیکلی اس وقت دیا جا رہا ہے جب ایک اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے اوپن انویٹیشن مدینہ کی ریاست میں موجود تھا، لیکن اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آج کے دور میں کسی بھی اسلامک اسٹیٹ میں اس طرح کا اوپن انویٹیشن موجود نہیں ہے۔ کچھ کنڈیشنز میں، کچھ سرکمسٹانسز میں ٹرکی نے کھولا تھا کہ اوپن انویٹیشن تھا کہ فلسطین کے لوگ آئیں، حلب سے آئیں اور آ کے ہمارے پاس، آئسس کی جب جنگ ہوئی تھی تو آئیں اور آ کے ہمارے پاس، بارڈرز اس نے کھولے تھے کہ آ کے ہمارے پاس اوپن انویٹیشن دیا تھا کہ آ جاؤ۔ تو لوگوں کو کیا چاہیے تھا؟ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے وہ ہجرت کر کے ان جگہوں پر پہنچتے، اور جو نہیں پہنچ رہے اپنے ہی جگہ کو پریفر کر رہے ہیں، اور وہاں پر اب وہاں پہ جو بھی قابض آ جاتے ہیں یا جن کے انڈر وہ رہ رہے ہیں جو کہ نان اسلامک ہے، اب الٹیمیٹلی وہ ان کے غلام ہیں، اور ان کے ساتھ رہ کے ان کو ان کی ہر بات ماننی ہے، تو وہ دین پر تو نہیں چل سکیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہی حال مکہ والوں کا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائے۔ البتہ اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو پھر کیا کرو؟ جہاں پاؤ ان کو پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے جو نان اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، نہیں ہجرت کر کے آ رہے اوپن انویٹیشن کے باوجود بھی، اور ان کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف لڑنے کے لیے پہنچتے ہیں، اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان کو جہاں ملو پکڑو اور قتل کر دو۔ ان کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان سے بالکل بھی دوستی نہیں کرو، ولایت کا معاملہ نہیں کرنا۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یعنی کسی ایسی قوم کے ساتھ رہتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا، آپ کے ملک میں اور ان کے ملک میں آپس میں کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسی طے ہوئی ہیں کہ لڑائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ لوگ نہیں لڑیں گے۔ مثال کے طور پر چائنا کے ساتھ پاکستان کا ایگریمنٹ ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ اسی طرح نبی اعظم کے دور میں کچھ قبیلے تھے نا، بنو حوازن ہے، بنو ثقیف ہے، بنو سلمہ والے ہیں، بنو حارثہ والے، اس طرح کے مختلف قبیلے تھے کہ جو انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے۔ تو وہ قبیلے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اگر وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ چلے جائیں گے اور پیس اور امن سے رہیں گے، پھر ایسے لوگوں کے اوپر دست درازی کی سبیل کوئی نہیں ہے، پھر آپ نے ان کے ساتھ کچھ معاملہ نہیں خراب کرنا۔ اور اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشت ہے، آتے تو ہیں تمہارے پاس لیکن لڑنا نہیں چاہتے، نہ تم سے لڑنا چاہتے نہ اپنی قوم سے۔ اب یہ دیکھیں آپ کی وہی بات آ گئی نا، نیت کی بات آ گئی، رہ تو رہے بیچارے وہاں پہ، لیکن پتہ نہیں ان کی کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ وہاں پر رہ رہے ہیں، کس وجہ سے نہیں آ پا سکے۔ ایک بندہ ہے سپوز، اس کے ماں باپ بڑے بوڑھے ہیں، وہ خود تو اسلام لے آئے، ماں باپ بھی اسلام لے آئے، لیکن وہ ان بوڑھے ماں باپ کو لے کر ہجرت کر کے دوسری جگہ نہیں پہنچ سکتا، اس کو he is bound to live there۔ ماں باپ کی ایک مریض ہے، ایک معذور ہے، وہ کیسے ان کو لے کے پہنچ جاتا؟ آپ جب یہ بندہ تو نہیں چاہے گا کہ میں کسی سے لڑوں، تو ایسے وہ لوگ جو نہ تم سے لڑنا چاہتے نہ کسی اور سے لڑنا چاہتے ہیں، اور وہ تو کیا کرتے ہیں، نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں بلکہ لڑائی سے دل برداشتہ ہے، تو اللہ چاہتا تو تم کو ان پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔
تو ایک گویا اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ بس تم اب سب لوگوں سے لڑنا ہی شروع ہو جاؤ اور قتل اور غارت ہی کرنا شروع ہو جاؤ. صرف ان لوگوں کے ساتھ قتل کرنے کا حکم ہے جہاں پکڑو مارو ان کو قتل کرو. کس کو؟ جو چاہتے ہیں کہ تم بھی دارالکفر میں آ جاؤ، ان کی طرح ہو جاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تم اور وہ ایکول ہو جائے. آپ 3 طرح کے لوگ دیکھ رہے ہیں نا، کس کس طرح کی مینٹالٹی ہے. تو بس پہلی والے لوگوں کے لیے، ایسی مینٹالٹی والوں کے لیے جو دارالکفر میں رہ کر فتنہ انگیزی بھی کر رہے ہوں اور ان مشرکوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف آ رہے ہوں، صرف ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ ایسے منافق ہیں کہ آستین کے سانپ ہیں، میر جعفر میر صادق ہیں، ان کو قتل کر دو. سمجھ آ گئی؟ یہاں فلسطین کے بارے میں کیا ان کو انویٹیشن ملا تھا ترکی سے؟ جی پہلے جب غزہ کی پٹی پہ ہوا تھا نا معاملہ، حلب سے لوگ گئے تھے وہاں پہ، تب ملا تھا. ابھی اس مرتبہ نہیں ملا وہاں. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو اس میں کود پڑیں گے. ایک اور قسم کے اللہ نے کہا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے لیکن جب موقع ملتا ہے نا تو فتنے میں کود پڑتے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو. سمجھ آ گئی؟ تو ان لوگوں کے ساتھ ہی صرف قتال کا حکم ہے. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. آپ کو آگے سمجھ میں کہ ان لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اب ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ مسلمان وہاں سے ہجرت بھی نہیں کر آ رہے اور آ کے تم سے لڑنے بھی پہنچ جاتے ہیں اور نفاق ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے اور اٹھ کے آتے ہیں مشرکوں کی طرف سے لڑنے کے لیے، تو اب کس کے دل میں کیا ہے کسی کو تو نہیں پتا. بیسیکلی ہوتا یہ تھا، مکہ کی طرف سے جب لوگ مشرکین کے ساتھ لڑنے کے لیے، مسلمان بھی تھے نا جو اپنے ایمان چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جب لڑنے کے لیے پہنچتے تھے تو مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ کہیں ہمارا ہاتھ ان کے اوپر نہ اٹھ جائے اور ہم گناہگار نہ ہو جائے کسی مسلمان کو تکلیف اور ایذا پہنچا کے. تو کیا کریں، کیسے پتا چلے کہ یہ شخص مسلمان ہے؟ وضاقتہ میں تو سب عرب تھے، ان کے حلیے بھی ویسے، اب بولی بھی ویسی، ان کے ڈریسز بھی ویسے، شکلیں بھی ویسی، ایک ہی جیسی. تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں. تو مسلمان ہونے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک پاس ورڈ رکھ لیا، ایک سیکرٹ کوڈ رکھ لیا. اور سیکرٹ کوڈ یہ تھا کہ جب بھی مسلمان کا مسلمان کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا تو وہ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. مشرکوں کی طرف سے آئے ہوئے مسلمان وہ کہیں گے السلام علیکم. تو یہاں سے جو مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے مدینہ کے لوگ، ان کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ تو مسلمان ہے، اس کے اوپر ہاتھ نہیں، تلوار نہیں اٹھانی، اپنا رخ پلٹ لیں گے دوسری طرف، تو مسلمان سیف ہو جائیں گے. یہ انہوں نے اپنی ایک ٹرک کھیلی. اب ہوا کیا، اسی طرح ایک واقعہ ہوا. ایک شخص جو ہے وہ ایک صحابی کے ساتھ، مشرکوں نے نہیں، جو مسلمان مشرکوں کی طرف سے لڑنے کے لیے مکہ سے آ رہے تھے لیکن مکہ کے مقیم تھے، مکہ رہنے والے تھے، ہجرت نہیں کر کے ابھی پہنچے تھے نا، تو obviously وہ they were bound to be with the مشرکین. اب جیسے انڈیا میں رہنے والے مسلمان اگر فوج میں جائیں گے ہیں تو وہ مسلمان، اب وہ پاکستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں آ جائیں گے ہیں تو وہ مسلمان. اب کیسے لڑیں گے؟ اب 1 to 1 تو وار اب نہیں ہوتی، پہلے تو ہوتی تھی نا. اب کوئی وہاں سے مسلمان آ رہا ہے اور یہاں سے مسلمان جا رہے ہیں تو مسلمان تو ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے. تو اب وہاں پہ بھی جب اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ کیونکہ تو گناہگار ہوں گے، مسلمان کو قتل کرے گا تو گناہگار ہوگا. تو وہ کیا کریں گے، وہ جو مشرکوں کی طرف سے آ رہے ہیں، سپوز انڈیا کی طرف سے جو آ رہا ہے وہ مسلمان فوجی کے سامنے جائے گا تو السلام علیکم کہے گا، چاہے وہ انڈین وردی میں بھی ہے، وہ السلام علیکم کہے گا تو یہ آپس میں وہی پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، ان کے ساتھ کچھ نہیں کرنا. سمجھ آ گئی؟ یہ کام ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. اب جب ایسے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہے نا وہ لڑ رہے تھے، تو اس طرح نا دو آمنا سامنا ہو گیا.
جب آمنا سامنا ہوا تو ایک جو مشرک تھا نا اس نے سلام کر لیا. اس کو پتہ چل گیا تھا کہیں کوڈ ورڈ کہ یہ تو جب سلام کرتے ہیں, اس نے کہیں نوٹ کر لیا ہوگا ڈیورنگ جنگ کہ یہ تو سلام کیا تھا اس نے تو چھوڑ کے ادھر بڑھ گیا تو لڑائی نہیں. پھر اس نے کہیں دوسری دفعہ بھی دیکھا ہوگا تو اس نے بھی ایسے ہی, اس کو پتہ چل گیا کہ ان کا تو یہ کوڈ ورڈ ہے. تو لہٰذا جب مسلمان کے سامنے اس مشرک کا آمنا سامنا ہوا تو اس نے جان بچانے کے لیے, یا واللہ عالم وہ مسلمان ہی ہو گیا تھا, اس نے فوراً سے سلام کر دیا. جب اس نے سلام کیا ہے تو اس صحابی کو پتا تھا کہ یہ شخص تو مشرک ہے, اس نے جان بچانے کے لیے صرف کلمہ پڑھا ہے. صحابی نے اٹھایا تلوار اٹھا کے اس کا سر قلم کر دیا. آس پاس جو صحابی کھڑے تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بڑا ناراض ہے, انہوں نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے بعد کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ایک مشرک نے اس طرح سے ان صحابی کے سامنے کلمہ بھی پڑھا تھا پھر بھی انہوں نے اس کو سر قلم کر دیا, تو یہ انہوں نے تو بہت غلط کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا کہ آپ نے اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو کیوں مارا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرک تھا, میں اس کو جانتا ہوں, اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا, وہ مسلمان نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ کچھ باتیں پتہ چل رہی ہیں یہاں سے. مومن ہمیشہ زبان پہ بلیو کرتا ہے. آپ کے دل میں کیا ہے؟ اس کا تعلق اللہ اور اس کے شخص کے ساتھ ہے. ہم نے کسی کے زبان پہ کیا ہے, ہم نے اس پہ بلیو کرنا ہے. ہم کسی کے دل میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ اس کے تم نے کلمہ پڑھنے کے باوجود تم نے اس کو قتل کر دیا. بہت جو ہے نا یہ ہلا دینے والا واقعہ ہے. ہم آرام سے دوسرے کے اوپر فتوے دے دیتے ہیں, وہ تو بات اس نے اس وجہ سے کہی تھی, مجھے پتا اس کے دل میں یہ تھا, وہ تو ایسا ہے ہی نہیں. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ اس نے چوری نہیں کی, چاہے اس نے چوری کی بھی ہے, اگر اس نے کہا ہے میں نے چوری نہیں کی تو آپ کہو گے کہ اس نے چوری نہیں کی. وہ اگر کہہ رہی ہے کہ میں نے زنا نہیں کیا تو آپ یو ہیو ٹو بلیو کہ اس نے زنا نہیں کیا, چاہے آپ کے پاس شہادتیں بھی موجود ہو جائیں, چاہے وہ بچہ پیدا ہونے والا جو ہے وہ زانی کی شکل پہ ہی چلا جائے, اگر وہ عورت ایکسپٹ نہیں کرے گی کہ میں نے زنا کیا ہے, آپ کو بلیو کرنا ہوگا کہ وہ نہیں مان رہی, تو یو ہیو ٹو بلیو the words of the other person. یہ ہمارا دین ہمیں ٹریننگ دیتا ہے. چاہے آپ کو گواہیاں بھی مل جائیں, ثبوت بھی آ جائیں, اگر وہ بندی خود نہیں مان رہی تو ہمارا دین ہمیں نہیں کہتا کہ ہم کسی پھر بھی نہیں. اس سے اندازہ کریں کہ ہمارا دین ہمیں اتنی زیادہ جھوٹ اور کھلی چھٹی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جھوٹ بول بول کے اپنے دامن ہمیشہ بچا لیے جائیں, ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب آج کل جھوٹ بول کو جب دامن بچائے جاتے ہیں تو پھر آخرت کی سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, جن سے غلطی سرزد ہوتی تھی وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہماری دنیا میں ہی ہمیں سزا مل جائے تاکہ آخرت کی سزا سے ہم بچ جائیں. ہم کہتے ہیں دنیا میں رسوائی نہ ہو, آخرت میں بلا ہوتی رہے, رسوائیاں ہوتی ہیں تو اللہ تو غفور رحیم ہے, معاف کر دے. یہ شیطان نے ہمیں اپنے ایسے جال میں پھنسا کے رکھے. دنیا کی تو زندگی کتنی ہے, لگے گا کہ جیسے ابھی 2 پل گزار کر آئے. لبثت یوما او بعض یوم, دن یا اس کا تھوڑا سا حصہ ہم ٹھہرے ہوں گے. بتاؤ قلیل ہے نا, اتنی سی ہے بالکل کہ جیسے گلاس میں پانی ڈال کے آپ سے انگلی کو نکالی تو جو قطرہ ہے اس کے مقابلے میں سمندر. وہ آخرت کی دنیا اور یہ قطرہ کیا ہے, دنیا کی دنیا. تو یہ عارضی چیزوں کے پیچھے اس کی رسوائی سے بچنے کے لیے اس کے عذاب کو جھیل لیں تاکہ آخرت کی رسوائی سے بچ جائیں اور اس عذاب سے بچ جائیں. ہم یہ سوچتے ہی نہیں, ہم بھول ہی جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کو کہیں بہت زیادہ پیسے دینے تھے اور انہوں نے پیسے نہیں دیے.
कई साल गुजर के, रेंट ड्यू था। अब जब रेंट ड्यू था तो जब डिमांड की गई और उनके ऊपर केस चला, तो केस में पता चला जनाब पता नहीं कितने ज़्यादा पैसे हो गए, लाखों रुपया उनके ऊपर रेंट ड्यू हो गया। इट्स अ कर्ज जो यू हैव टू पे। अगर आप नहीं पे करेंगे, जो रेंट ड्यू होगा आपके ऊपर, नहीं पे करेंगे तो आपको जाहिर है सजा होनी चाहिए। और अगर आप सजा से बचने के लिए फिर क्या करते हैं लोग, दूसरे मुल्कों में जाके रिहाइश इख्तियार कर। अब कौन जाके जेल काटे, कौन जाके ये सजा को करे, या ये कि उनको पेनल्टी दे और इतने लाख अदा करे। इतने लाख अदा तो चलो हम कर देंगे, लेकिन फिर वो पैसे तो जाया हो गए, खूह खाते में चले गए, हमें तो बिजनेस भी नहीं लगा, हमें कुछ भी नहीं हम कर सकेंगे, हम क्या करेंगे। आज की दुनिया ऐसे सोचती है। सोचने की बात यह है क्या करना चाहिए, आपके ऊपर जो कर्ज है वो आप अदा करें ताकि आखिरत आपकी बच जाए। लोग इस तरह से सोचते हैं लाखों रुपए अब वहां पे हमें उनके पेनल्टी पे देना पड़ना है, वो हम अदा कर देंगे, सारा कुछ बेच बाज के हम खत्म कर देंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, और हो सकता है उसके बावजूद भी हमको जो है वो जेल जाना पड़ जाए। तो छोड़ो सारा कुछ, पैसा उठाओ, जाओ दूसरे मुल्क में जाके आबाद हो और वहां पे अपना कारोबार शुरू करो। हमारी दुनिया कैसे सोचती है, ऐसे सोचती है। हाँ जी, तो हमें अल्लाह ताला जो है ना वो दुनिया की तकलीफ से ले, आखिरत की तकलीफ से बच जाए, हमें अल्लाह ऐसा बनाए। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो उसने कहा, क्या कहा उसने, झूठ बोल दिया उसने, जैसे भी बोला, झूठ बोला या सच बोला। सहाबी को ये सिखाया गया कि यू हैव टू बिलीव व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। हमने उसकी जुबान पे एतबार करना है, वो जो भी बात कह रहा है वो उसका मामला अल्लाह के साथ है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अल्लाह और वो देख लेंगे, ठीक है। तो इसका मैंने आपको यही बताया था, इसका मतलब ये नहीं कि बस झूठ बोल बोल के अब हम अपनी दुनिया बना लें और बस सारी चीजें खत्म करना शुरू हो जाए। तो वो मैंने इसलिए दूसरी मिसाल आपको फिर दी थी। तो अब आगे आज के सबक में उसी की कंटिन्यूएशन आ रही है, तो इसलिए मैंने कहा ये पूरी की पूरी बातें हम एक तमीज़ के तौर पर पिछले सबक से लिंक करेंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा काना लिमुमिनिन, और नहीं है किसी मोमिन का ये काम या किसी मोमिन के लिए ये जायज़ नहीं है, अन यक़्तुला मुमिनन इल्ला ख़ताअन, ये कि वो कत्ल करे किसी मोमिन को सिवाय इसके कि गलती से, खता से कत्ल हो जाए। यानी कोई मोमिन किसी मोमिन को सिवाय गलती के कत्ल नहीं कर सकता। हाँ, कत्ले खता अगर उससे हो गई, गलती से किसी का कत्ल हो गया, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हो गया था, भूसा मारा, वो गिरा, सर फटा, वो मर गया, ठीक है। तो कत्ले खता के अब यहाँ अहकामात आ रहे हैं। पीछे हमने सूरह बकरा में कत्ले आमद पढ़ा था। आमद क्या होता है, जानबूझकर किसी को कत्ल किया जाए, और वहां पे हमने पढ़ा था कि वहां पे अल्लाह ताला ने सजा दी थी कि कसास का मामला हमने पढ़ा था, या फिर हमने देखा था कि फिदिया दे के खून बहा वगैरह करके मामला तस्फिया कर लिया जाए, और अगर माफ करना चाहते हो तो अल्लाह को वो तो सबसे ज्यादा पसंद है। तो तीन चीजें हमारे दीन में थी, कसास भी लिया जा सकता है अगर किसी ने जानबूझ के किसी को कत्ल किया है, फिदिया भी मामला भी किया जा सकता है, या माफी का दरवाजा भी अल्लाह ने खुला रखा था। लेकिन अगर खता से, गलती से किसी का कत्ल कर दिया जाए, गलती से कोई कत्ल हो जाए, मिसाल के तौर पर गलती से और कैसे कैसे कत्ल हो सकते हैं, एक तो ये कि लड़ाई में ऐसे ही गिर गया, हाँ जी, एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में आप स्पीड ड्राइव कर रहे थे और क्या हुआ, एकदम से वो एक्सीडेंट हुआ, गलती हुई और वो मर गया। दूसरा क्या होता है, अब ये डॉक्टर है, सर्जन है, डॉक्टर ने गलत मेडिसिन दे दी, उसका रिएक्शन हुआ और वो मर गया। उसको पता था कि ये इसको नहीं देनी चाहिए थी, इसको सेंसिटिविटी है इससे, उसको चाहिए था उससे पूछता कि तुम्हें एलर्जी तो नहीं है किसी ड्रग से, पहले कभी ऐसे तो नहीं हुआ। कुछ ड्रग्स है ना जो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाते हैं जिससे डेथ भी हो सकती है। तो वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो ये चीजें पूछे, और अगर उसने नहीं पूछा और वो बच्चा मर गया तो उसका कसूरवार कौन है, वो डॉक्टर। इस तरह सर्जन है, उसने भी अगर कोई ऐसा गलत ऑपरेशन कर लिया तो उसकी वजह से किसी की डेथ हो गई, तो किसी की गलत ट्रीटमेंट हो गई, या फिर किसी ने कंस्ट्रक्शन ऐसी की, नाकिस कंस्ट्रक्शन की कि बिल्डिंग गिर गई, पुल गिर गया, इंजीनियर्स हैं, लेकिन नाकिस कंस्ट्रक्शन की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो वो क्या है, कत्ले खता। ये सब कत्ले खता में आने वाले आमाल हैं जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं।
تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا یا پھر اب وہ بھی ہے نا کہ فیکٹری ورکرز ہیں. فیکٹری ورکرز میں کیا ہوتا ہے, فیکٹری کے اندر کچھ مشینیں ہوتی ہیں جہاں پہ پروٹوکالز رکھنا ضروری ہے. اب آپ نے وہاں پہ پروٹوکالز نہیں رکھے اور کسی کا ہاتھ کٹ گیا, اور ہاتھ کٹنے سے یا کسی کی ڈیتھ بھی واقع ہو گئی, تو وہ بھی قتل خطا. اس کا قصوروار کون ہے؟ وہ جس نے پروٹوکالز نہیں بنائے یا اس نے سیفٹی میجرز نہیں بنائے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سب قتل خطا کے زمرے میں آنے والی چیزیں ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ مومن کسی مومن کو سوائے غلطی کے قتل نہیں کر سکتا. ہاں غلطی تو انسان سے ہو سکتی ہے. تو اگر قتل خطا ہو گیا ہے, غلطی سے کسی کو قتل ہو گیا, تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً, اور جو کوئی قتل کر دے کسی مومن کو غلطی سے, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, تو وہ کیا کرے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ تحریر آزاد کر دے, رقبتن گردن کو, مؤمنتن ایک مومن کی, یعنی ایک مومن کو غلامی سے آزادی اور رہائی دلوائے. سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ ایک مومن کو, غلام کو رہا کرے گا. اب آج کل مومن غلام وغیرہ تو ہے نہیں. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ, تو وہ کیا کرے گا؟ سلامتی کے ساتھ وہ مقتول کے وارثوں کو فدیہ دے گا, خون بہا دے گا. ٹھیک ہے؟ مقتول کے وارثوں کو فدیہ, خون بہا دے گا. کتنا دے گا جناب؟ کتنا دے گا؟ قتل عمد میں, جان بوجھ کر قتل کرنے میں فدیہ قاضی ڈیسائیڈ کرتا تھا, لیکن غلطی سے اگر قتل ہو گیا ہے تو اس کا فدیہ ڈیسائیڈڈ ہے شریعت میں. غلطی سے قتل ہو گیا تو اس کا فدیہ شریعت میں ڈیسائیڈڈ ہے, اور وہ کتنا ہے؟ 100 اونٹ یا 200 گائے یا 2000 بکریاں فدیے میں دے. نہیں دے سکتا وہ 100 اونٹ 200 گائے یا 2000 بکریاں دے, تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جائے. فدیہ تو رہائی کے لیے ہے نا, کہ اگر آپ چلیں, آپ میرے سے 100 اونٹ لے لیں, تو کس کی طرف؟ مقتول کو, لوگوں کو دے گا, یعنی جس کو قتل کیا ہے نا, ان لوگوں کو اتنا مال دینا ہے آپ نے. 100 اونٹ دیں, یا اس کے عوض قیمت, یا 2000 بکریاں یا 200 گائے, ایک بندے. الا ان یصدقوا, سوائے اس کے کہ وہ معافی کر دے, صدقہ ہی کر دے. اگر وہ مقتول کے لوگ معاف کر دیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, اور نہ لے فدیہ. لیکن جس سے غلطی سے قتل ہوا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ اتنا دے. یہ شریعت کا حکم ہے. اب یہ حکم اگر پتہ چل جائے نا, لوگ اس پہ امپلیمنٹ کرنا شروع ہو جائے, تو لوگ کتنا کیئرفلی ڈرائیو بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی نہ جانے دیں. آج یہ سارے معاملات ہی نہیں کیے جاتے. ہماری شریعت کے احکامات, ہمارے ملک میں قوانین رائج ہی نہیں. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ, اور اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا کہ عَدُوٍّ لَكُمْ, کہ جس سے تمہاری دشمنی تھی. ہو سکتا ہے نا کہ وہ جو مقتول ہے وہ کسی ایسی دشمن قوم سے تھا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ مومن بھی ہے, یعنی مسلمان بھی ہے. تو پھر کیا کرنا؟ دشمن قوم سے آیا لیکن مسلمان ہے, اور آپ سے قطع سے مر گیا. جیسے سپوز انڈیا سے کوئی لڑتے ہوئے آیا, مسلمان بھی تھا لیکن لڑ رہا تھا, اور آپ سے قتل ہو گیا ہے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, تو اس کا کفارہ یہ کہ ایک مومن غلام کو آزاد کر دے. صرف وہاں پہ فدیہ نہیں دینا, کیونکہ غیر مسلم قوم سے آیا نا وہ لڑنے کے لیے, اور وہ مسلمان ہے. تو انڈیا کا کوئی مسلمان اگر پاکستان سے لڑنے کے لیے آتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے, تو صرف ایک غلام کو آزاد کرنا ہے, فدیہ نہیں دیا جائے گا, کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ مسلمان اپنا پیسہ جو ہے وہ غیر مسلموں کو دے. آج کل تو غلام ہے نہیں, تو پھر آج کیا اس کے عوض کسی کو آزاد کر دیا جائے گا. وہ ہوتا ہے نا, قیدی کو چھوڑ دیتے ہیں نا, قیدی کو اس کے عوض بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ,
اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا کہ جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو پھر کیا کرنا؟ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو اس کے وارثوں کو خوب بہا دیا جائے گا، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ فمن لم یجد فصیام، بس اگر وہ مومن غلام نہ پائے، اگر وہ نہ پائے کہ اس کے پاس کوئی غلام ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فصیام شہرین، بس اس کو چاہیے کہ وہ پے در پے روزے رکھے 2 مہینے کے متتابعین، یعنی پے در پے، لگاتار روزے رکھے گا۔ اگر غلام نہیں ہے کوئی تو پھر یہ کیا کرے گا؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے گناہ کے توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا ہے، علم والا ہے، دانا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے یہ بات انسان کو بتا دی ہے کہ کسی کو بھی خطا سے بھی، غلطی سے بھی قتل نہیں کرنا۔ اگر غلطی سے بھی کسی کو قتل کر دیا ہے نا تو پھر تمہیں اس کفارے کو ادا کرنا لازم ہے۔ غلام نہیں دے رہے ہیں، اتنا کچھ نہیں کر سک رہے ہو تو کیا کرو فدیہ میں؟ پھر اب 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو بغیر شرعی عذر کے، ٹھیک ہے نا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو متعمدًا، جان بوجھ کر، یعنی اب جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرو گے تو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، بس اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنمی ہے، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت بھی ہے اس کے اوپر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کوئی جو کسی شخص مومن کو، جو شخص کسی بھی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم۔ جان بوجھ کر اگر کسی شخص کو بھی قتل کیا جائے گا تو مومن کو، تو اس کی جزا جہنم ہے، جہاں پھر انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب بھی اس پر ہوگا، اللہ کی لعنت بھی اس کے اوپر ہوگی، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ سب سے سخت ترین عذاب جن کو دیا جائے گا قیامت کے دن وہ قاتل کو دیا جائے گا۔ جو روز ہی بیوی نے خامد کو مار دیا، خامد، اور آپ کو معلوم ہے قاتل کے اوپر مقتول کے بھی گناہوں کا بوجھ ڈل جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا، اب ہم آگے پڑھیں گے جب ہم حابیل قابیل کا قصہ پڑھیں گے، کہ جب حابیل نے کو قتل کیا تھا قابیل نے، تو حابیل نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے قتل کر دے تاکہ میرا اور اپنا گناہوں کا بوجھ تو ہی اٹھا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مطلب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے نا ان سب کا وبال قابیل کے اوپر بھی گرے گا، کیونکہ اس نے اس سوئے جاریہ کی ابتدا رکھی نا، برا عمل شروع کیا تھا۔ تو جتنے بھی اب قتل ہوں گے تو ان سب کا وبال ایک حصہ اس کے پاس بھی جائے گا۔ تو مقتول کے گناہ بھی قاتل کے گلے میں ڈل جاتے ہیں، اس کے پلڑے میں ڈل جاتے ہیں۔ تو مقتول تو جو ہے وہ بیچارہ سکھی ہو گیا، وہ تو سفل ہو گیا، اور جو قاتل ہے وہ کیا ہو گیا؟ دوزخی، عذاب رسیدہ، اس کے بھی گناہوں کا وبال۔ اسی لیے اللہ نے کہا اس کی جزا جہنم میں، جہاں پہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب بھی ہوگا اور اللہ کی لعنت بھی اس کے اوپر ہوگی۔ اللہ کی لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں۔ تو جس کو اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، تو لہٰذا اللہ کی لعنت کے حقدار ہے، جنت نہیں ہے تو لہٰذا جہنم کے اندر اللہ کا سخت عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی الارض، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب چلو پھرو تم اللہ کی راہ میں، یعنی جو زمین میں جب تم چلتے پھرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں نکلو گے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے نکلو گے، فتبینوا، پھر کیا کرو؟ تحقیق کر لیا کرو، اچھی طرح سے جان چھان پٹک کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور ان لوگوں کو جو تمہاری طرف سلام بھیجتے ہیں ان کو یہ مت کہا کرو لست مؤمنا کہ تو مومن نہیں ہے۔ جیسے واقعہ میں نے بتایا نا آپ کو اسی واقعے کا، ہاں جی، یہ آیات اسی کے لیے آئی ہیں
کہ جب تم زمین میں چلو پھرو، لڑائی کے لیے نکلتے ہو، جہاد کے لیے نکلتے ہو، اور تمہارا آمنا سامنا کسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو دوست دشمن میں تمیز کیا کرو، تحقیق کیا کرو، چھان پٹک کیا کرو، اور جو تمہارے طرف سلامتی کا پیغام بھیجے، سلام کرے، تو اس کو یہ مت کہا کرو لستا مومنن، کہ تو مومن نہیں ہے۔ تب تغونا عرض الحیات دنیا، تم چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں مل جائے، فعند اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ کے نزدیک بے شمار مال غنیمت ہے۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح سے تم پہلے کیا تھے، پہلے بھی تو تھے، تم بھی تو پہلے اسی طرح کی حالت میں تھے نا، پہلے تم بھی تو مشرکیوں کے ساتھ ہی رہتے تھے نا۔ فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تھا، اللہ کا احسان تھا تو تم نبی کے ساتھ ہجرت کر کے پہنچے تھے نا مدینہ، اللہ کا احسان، اللہ کی توفیق سے تم پہنچے تھے۔ وہ کسی بھی وجہ سے اگر وہاں پر رہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نہیں لڑنا چاہتے ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں وہ تمہیں سلامتی بھیج رہے ہیں، تم ان کو مت قتل کرنا، اللہ کا احسان تم پر ہوا تو تم نے ہجرت کی تھی۔ اگر انہوں نے ہجرت نہیں کیا، وہ اس طرف سے بیچارے کمزور، ان کے طرف سے لڑنے کے لیے اگر تم تک پہنچ بھی گئے، فتبین، اللہ نے کہا تحقیق کرو، جانو، تحقیق سے کام لو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے، اس کا علم ہے، باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں وہ برابر، قاعدون بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہیں، من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر اولی الضرری، سوائے اس کے جن کو کوئی ضرر تکلیف ہے، کوئی معذوری ہے، یعنی معذور لوگ اس سے استثناء ہیں، مستثنیٰ ہیں، معذور لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن وہ بیٹھ رہنے والے جو مومن ہیں اور وہ جہاد میں شامل نہیں ہوئے، جہاد سے رکے رہے اور اپنی ہی جگہوں پر بیٹھے رہے، وہ برابر نہیں ہے، کس کے برابر نہیں ہے؟ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے رہے ہیں، وہ اور وہ بیٹھ رہنے والے ہرگز بھی برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ بیٹھ رہنے والے اور جان و مال سے جہاد کرنے والے ایکول نہیں ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں غیر اولی ضرر کے الفاظ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات لکھوا رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہیں، یہ اپنی بینائی نہ ہونے کی وجہ سے جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو جنگ میں شامل نہیں ہوئے اور بیٹھے رہے، اور وہ مجاہد جو شامل ہوئے جان و مال سے، جنہوں نے جہاد کیا، یہ دونوں ایکول نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدوں کو جنہوں نے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، علی القاعدین درجاتن، بیٹھ رہنے والوں کے اوپر ایک درجہ بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے وہ مجاہدین جو گئے تھے لڑنے کے لیے جان و مال سے جہاد کرنے، ان کا درجہ بیٹھ رہنے والوں سے بلند کر دیا ہے۔ وہ برابر نہیں ہے، مجاہد اور بیٹھ رہنے والے فرق ہے۔ مجاہدوں کا ایک درجہ بلند ہے۔ جب یہ آیت لکھوا رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم پہنچ گئے اور وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا، میں تو اپنے نابینا ہونے کی وجہ سے جہاد میں شامل نہیں ہوا، میری تو معذوری تھی، اگر میری آنکھیں ٹھیک ہوتی تو میں تو ضرور شامل ہوتا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میرے عذر کو سامنے رکھ کر اپنا فیصلہ سنا، اللہ میرے عذر کو سامنے رکھ کے اپنا فیصلہ سنا، تو میرے عذر کو جانتا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا، میں اس لیے شامل نہیں ہوا۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے جو معذور ہے وہ تو اب ان کی تو کوئی ریزن نہیں تھا رکنے کا، سوائے اس کے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، اگر ان کے پاس بینائی ہوتی تو وہ ضرور شامل ہو جاتے۔ تو اب تو وہ جینوئن ہے نا اپنی بات میں، اب تو وہ بالکل مخلص ہے اپنے عمل میں بھی کہ میں اگر مجھے اللہ نے بینائی دی ہوتی تو میں شامل ہوتا۔ تو اللہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، مجھے اگر تو نے بینائی دی ہوتی، مجھے اگر صحیح سلامت بنایا ہوتا تو میں بھی شامل ہوتا۔ اللہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بیٹھ رہنے والے، میں تو بیٹھ رہنے والوں میں تھا، میں تو شامل نہیں ہوا تھا، آپ نے تو میرا درجہ ہی نہیں دیا مجھے، ان لوگوں کا درجے لے گئے، وہ لوگ آگے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ
یہ تو انصاف نہیں ہے. آپ میرے عذر کو رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ سنائیں. ایسے تڑپ کے دل سے انہوں نے اللہ کو پکارا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہاں پر یہ ایڈ کر دیں غیر اولی الضرر. پھر اس آیت کے اندر غیر اولی الضرر کے الفاظ شامل کیے گئے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے جو تکلیف یا معذوری کا شکار ہے. غیر اولی الضرر, ضرر والے, غیر یعنی وہ اس میں شامل نہیں ہے. تو وہ اس میں شامل نہیں ہے جو کسی معذوری کی وجہ سے بیٹھے رہے. ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ٹھیک ٹھاک تھے, صحیح سلامت تھے, جان اور مال سے جا سکتے تھے جہاد کرنے, پھر بھی نہیں گئے, تو ان کا درجہ کم ہے, اور جنہوں نے جہاد کیا ہے ان کا درجہ زیادہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا ہی وعدہ کیا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ, اور فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو, عَلَى الْقَاعِدِينَ, بیٹھ رہنے والوں کے اوپر, اجرن عظیما, ان کے اوپر بڑا اجر ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو ملے گا. کیا اجر ملے گا؟ جو مجاہدین فی سبیل اللہ جان و مال سے کرنے کے لیے پہنچے تھے, اللہ فرماتا ہے ان کا اجر عظیم کیا ہوگا. درجات منہ, درجات ہیں ان کی طرف, اللہ کی طرف سے بڑے بڑے درجے ہیں. وہ مغفرتن, اور ایک مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے, اللہ ڈھانپ لے گا ان کو, اور رحمتن, اور اللہ کی رحمت انہیں ہر طرف ڈھانپے ہوئے ہوگی. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والا بھی ہے, رحم کرنے والا بھی ہے. سبحان اللہ. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اللہ کی طرف سے مجاہدین کا ریوارڈ بتایا کہ مجاہدوں کو کیا ملے گا. اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ملے گی, رحمت بھی ملے گی, بڑے بڑے درجے بھی ملیں گے, اجر عظیم بھی ملے گا, اور اللہ کی بخشش ان کی شامل حال ہوگی. ایسا بہترین معاملہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کے لیے کہ اللہ کے دین کی حفاظت میں ایک دن مورچے پر رہنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. ایک دن بھی اگر مورچے پہ رہتا ہے, مجاہد ایک دن بھی مورچے پہ حفاظت کرتا ہے, پہرا دیتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا حفاظت کہاں کہاں دینی ہے ہم نے, کہاں کہاں کرنی ہے آج ہم نے, ہر سی جگہوں پر, ہر لیول پر آج حفاظت کرنی ہے. کڑے پہرے ہیں, صرف اور صرف جغرافیکل باؤنڈریز تو نہیں ہے, ہر طرح کی پہرے داری ہے نا. میڈیا ہے, لٹریچر ہے, سیاست ہے, معیشت ہے, معاشرت ہے, تمدن ہے, ثقافت ہے, ہمارے تعلیم کا میدان ہے. ہر جگہ پر اب دیکھیں قانون ہے. کون سی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر وہ ہمارے اندر آئے ہوئے نہیں ہیں, پیروں میں گاڑے ہوئے نہیں ہیں انہوں نے پیر اپنے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا پچھلی کلاس میں کہ کیا ان کی بیٹی نے بتایا تھا کہ یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر پلانٹڈ مولوی ہیں مسجدوں کے اندر, اسلامک سینٹرز کے اندر پلانٹڈ مولوی ہیں, اور ان کی شکلوں سے انہوں نے خوب اسلام حاصل کیا ہے. تو ہر جگہ آج ہم نے خود صحیح علم حاصل کرنا ہے, تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ کون پلانٹڈ ہے اور کون جینوئن مولوی ہے, تبھی پتہ چلے گا نا. اگر ہم اپنے بچوں کو انہی کے سپرد کریں گے, تو انہوں نے تو اپنے پلانٹڈ مولوی اپنے اسلامک سینٹرز میں بٹھائے ہوئے, ایسی تو نہیں وہ اسلامک سینٹرز پہ سینٹرز کھولے چلے جا رہے اور اجازت دے رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھئی دیکھو وہ کتنے اچھے ہیں, اپنے ملکوں میں وہ اسلامک سینٹرز کھولنے کی اجازت دے رہے ہیں. وہ اس لیے دے رہے ہیں بھائی کیونکہ اپنے پلانٹڈ علماء انہوں نے وہاں پہ بٹھائے ہوئے جو کرسچینٹی کو ان ادر ورڈز فروغ دے رہے ہیں. سمجھ آئی؟ اسلام کی تو جڑ آپ کہتے ہیں اسلام کی بنیاد ہی کھوکھلی کر رہے ہیں. اور آج وہ جو ایک ملک بینکس کا ایک فتنہ جو بہت زیادہ آ چکا ہے, ملک بینک کراچی میں ملک بینک کھلا ہے, مدرز ملک. ہاں جی, مدرز ملک کو پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ انسان کا بچہ ہے, اس نے انسان ہی کا دودھ پینا ہے. مدرز ملک کو پروموٹ کیا جائے, تو ایک بینک بنا لیا جائے جو مائیں جن کا بہت زیادہ ملک سیکریشنز ہو رہی ہیں وہ کیا کریں, ایکسپریس ملک کر کے اور اس بینک میں پہنچاتی جائے, اور وہاں سے ان کو کچھ اس کے عوض پیسے مل جائیں گے. ہاں جن کے بچے جو ہیں وہ اب ماؤں کا دودھ نہیں آ رہا, یا بیماری ہے یا کچھ ہے, تو ان بچوں کو انسٹیڈ آف فارمولا ملک
وہ کیا دے دے, وہ بینک سے لے کر دودھ اور اس بچے کو پلا دے. فتنہ یہ ہے کہ اس آڑ میں, اس جال میں پھانس کے کہ انسان کے بچے کو بریسٹ ملک ہی دیا جا رہا ہے, مدرس ملک ہی دیا جا رہا ہے, زیادہ بہتر غذا ہے, فارمولا ملک نہیں دینا, تو کیا کرو تم یہاں سے بینک بنا دو اور یہاں سے دیے جاؤ. اور اس کے عوض ایک تو مینٹلی تیار کر دیا سب سے پہلے کہ ہاں بھائی عورت کا دودھ ہی پلانا ہے بچے, انسان کے بچے کو. اللہ کا حکم ہے نا قرآن میں کہ غیر عورت سے پلوانے کا. یہ تو نہیں اللہ نے وہاں پہ کہا تھا کہ تم جو ہے وہ کسی فارمولا دے دینا یا گائے بھینس کا دے دینا یا بکری کا دے دینا. عورت کا مطلب انسان کا بچہ ہے تو عورت ہی کا دودھ, انسان ہی کا دودھ پیے گا. تو اس بات کو پکڑتے ہوئے انہوں نے بینک بنا دیا. سب لوگ کہیں گے ہاں جی انسان کا بچہ, اس کو انسان تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن آن دا ادر ہینڈ اس کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو اس رضائی رشتے ہمارا دین بنا رہا تھا وہ ختم ہو رہا ہے. رضائی حلال حرام کا وہی ختم ہو جائے گا. وہ جو بانڈ آپ کو نہیں پتا, دیکھیں اب بینک میں جائیں گے, اٹس لائک دکان, آپ ایک شاپ پہ جاتے ہیں اور جا کے وہاں سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈان کی بریڈ دے دو, یہ مجھے جو ہے وہ بنی کی بریڈ دے دو, یہ مجھے جو ہے وہ بریڈ اینڈ گورمے کی دے دو, یا بریڈ اینڈ بیونڈ کی. 4-5 قسم کی بریڈز پڑی گی, الفتح کی بریڈ پڑی گی. آپ کبھی ایک بریڈ لے کے آتے تھے, کبھی دوسری والی کمپنی کی دیتے, کبھی تیسری والی کمپنی, ہوتا ہے نا. اسی طرح جو بھی وہاں پہ ملک موجود ہوگا لوگ جائیں گے اور وہاں سے وہ ایکسپریس ملک لے کر آ جائیں گے اپنے بچے کے لیے. اب کسی کو کیا پتا کہ وہ ملک کس کا تھا, وہ کس کا تھا وہ دودھ, کسی کو نہیں پتا. ہماری شریعت کیا بناتی ہے؟ رشتے بناتی ہے. اور جو رضاعت سے رشتے بنتے ہیں, مائنڈ رکھیں, یاد پکڑ لیں اس بات کو, سمجھ لیں اچھی طرح سے, رضاعت کے رشتے بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح محرم آپ کے اپنے نسبی رشتے ہوتے ہیں, صرف وراثت نہیں جاتی, باقی سب کچھ ویسا ہی ہے. شادیاں نہیں ہو سکتی, اسی طرح حلال ہے, حرام ہے آپ کے لیے, یعنی محرم ہو جاتے ہیں. رضائی ماں از ایکول ٹو یور ماں, رضائی بھائی از ایکول ٹو یور بھائی, رضائی چچا از ایکول ٹو یور اپنا چچا, رضائی خالہ از ایکول ٹو یور رضائی خالہ. کوئی پردہ نہیں ہے ان سے. سمجھ آ گئی؟ جیسے ہمارے نسب کے رشتوں کے ساتھ پردے کا ہے نا کانسیپٹ, محرم ہے نامحرم. سسرالی رشتوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سسرالی رشتے عارضی حرمت ہوتی ہے, اس میں کچھ عرصہ وہاں پہ پردے کا کانسیپٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو ان محرم رشتوں کے ساتھ جو رضائی رشتے ہیں, شادیاں نہیں ہو سکتی. اب یہ رضائی رشتہ جب بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے؟ ماں جب اپنی گود میں لیتی ہے, اس کا بہت دودھ آ رہا ہے, ماں گود میں لیتی ہے, گود میں جب بچہ آتا ہے, سک کرتا جاتا ہے, ماں کی ایک بانڈنگ, اس رضائی ماں کی ایک بانڈنگ ڈیولپ ہوتی جاتی ہے اس بچے کے ساتھ, ایک محبت, ایک ممتا, ایک شفقت. وہ بچہ کھیلتا ہے ماں کے ساتھ, ماں بچے کے ساتھ کبھی کان پکڑ رہی ہے, کبھی انگلی پکڑ رہی ہے. وہ ایک ممتا کا ایک اظہار, ایک بانڈنگ ایک ڈیولپ ہوتی ہے. وہی بانڈنگ جو ہے نا وہ کہاں جاتی ہے؟ بھائیوں کے اندر جاتی ہے, بہنوں کے اندر جاتی ہے, رضائی رشتوں کے اندر جاتی ہے. آپ کا اپنا پیارا اس دنیا سے جاتا ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے اندر سے کاٹ دیا ہو. کیوں محسوس ہوتا ہے؟ آپ کا اپنا پیارا, آپ کی بہن, آپ کا بھائی تکلیف میں ہے, آپ کا دل کیوں روتا ہے؟ کیوں روتا ہے آپ کا دل؟ وہ تکلیف میں ہوتا ہے, آپ کا کیوں آنسو نکلتا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے یہ رشتہ؟ کہاں سے یہ وہ بانڈ ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس چیز سے. سمجھ آئی؟ اور یہ بانڈ محبت کا آکسیٹوسن جو ہارمون ہے, اس سے محبت ڈیولپ ہوتی ہے آپ کے اندر, اور وہ اسی وقت ہوتی ہے جب آپ گود میں لے کے پلاتے ہیں. ہمارا دین یہ چاہتا تھا, محبت آئے, سلامتی آئے, پیار کا دین ہے نا ہمارا دین, رشتے بنانے کا دین ہے. اب جہاں رضاعت کے رشتے بن گئے, اب ان سے شادی نہیں ہو سکتی. They are just like your own سگے بہن بھائی, ان کے ساتھ شادی نہیں ہوگی. ان رشتوں کے ساتھ آپ کے رشتے نہیں ہو سکتے, شادیاں نہیں ہو سکتی نا ان کے. آپ اگر جا کے مارکیٹ سے خرید کے دودھ پیا جائے گا تو
तो आपको क्या पता कि कौन सी माँ का दूध पिया है, किससे पिया है, कितनी माओं का पिया है, वहां पे वो डिजिटल वो बॉन्ड डेवलप हो सकेगा जो हमारा दीन डेवलप करना चाह रहा था? वो हो सकेगा? वो कभी भी नहीं हो सकेगा। एक तो ये कबाहत, दूसरी कबाहत ये है रिश्ता नहीं पता चलेगा कि ये छह औरतों का पी लिया इस बच्चे ने, तो किसके साथ रज़ात चलेगी आगे? ठीक है ना? हाँ, माओ का ही पता नहीं। अब इसका एक तरीका है, जो चीज उलमा के अंदर आ जाती है बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है। बैंक बनाने वालों ने बैंक तो बना दिया, उसके हमारे फितने क्रिएट करके हमारे माइंड को तैयार कर दिया कि अपने मुसलमान लोग जो हैं वो कराची में इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ अक्ल चली जाती है। अगर वेस्ट में ऐसा हो रहा है और लोग इससे बच्चों की लाइफ्स को सेव कर रहे हैं, तो हमें इस्लामिकली उस चीज को लेके चलना चाहिए ना। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप माँ के इंसान के बच्चे को इंसान का ही दूध पिलाएं, भैंस गाय उनका ना पिलाएं, जानवर का ना पिलाएं, क्योंकि वो उसी तरह बनते हैं। वो हमारे बच्चे के अंदर दिमाग में ना एक चीज होती है ब्लड ब्रेन बैरियर, वो नहीं हुआ होता डेवलप, तो वो जो जानवर का दूध है ना वो बच्चे के जहन पे जाके नेगेटिव असरात डालता है। तो थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर बन जाता है और फिर गाय भैंस का दूध उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। आपको मालूम है ना कि ये दूध वो मशरूब है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया, और वो वाहिद मशरूब है जिसको पीने की दुआ नबी ने सिखाई है। और ये ऐसी चीज है कि जिसको एक ही चीज अगर आप लेते रहें तो आप बिल्कुल सेहतमंद हो सकते हैं। हर चीज है इसके अंदर जो इंसान की नशोनुमा के लिए चाहिए, लेकिन उस टाइम पर नहीं चाहिए जो 2 साल का टाइम है, जो बच्चे का दिमाग में भी ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं बना होता। समझ आ गए? अब उसमें ये होगा कि ये तो फितना करके उसने हमारे अंदर लेकर आ गया, लेकिन अब करना क्या है? माँ का दूध ही पिलाना है ना, किसी औरत का दूध ही पिलाना है। तो उलमा को क्या चाहिए कि उलमा इसका कोई एक डाटा बनाए, उसका मेंटेन किया जाए, जिसको भी चाहिए उस बैंक वालों से राब्ता करें और उनको उस माँ की सपोर्ट किया जाए जो फीड कराने के लिए तैयार। और जो औरत अपने आप को पेश करती है कि आई एम अवेलेबल फॉर फीडिंग द चाइल्ड, ये मेरा नंबर लिखे, बच्चा आए उसको मेरे पास भेज दे, और बच्चे को फीड कराने के लिए उस माँ के सपोर्ट किया जाए, ताकि वो मोहब्बत, वो बॉन्डिंग, वो रजाई रिश्ते, वो तमाम चीजें जो हमारा दीन हमारे अंदर लाना चाहता था वो आ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो भेजा था ना, हजरत हलीमा सादिया ने पिलाया था, हजरत हमजा भी आप के रजाई भाई थे। इस हवाले से फिर रिश्तों में आना जाना, मिलना मिलाना बहुत होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लोगों के घर जो रजाई रिश्तेदार थे उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर पर्दे के चले जाते थे। तो ये बॉन्डिंग डेवलप होती है इससे। ऐसे आपके शायद 2 ही बहन भाई होंगे, उस तरह आपके कितने रजाई बहन भाई हो सकते हैं। तो ये इसी चीज को अगर सही तरीके से इख्तियार किया जाए तो किया भी जा सकता है, और हमारा दीन तो बाकायदा तौर पर इसको एम्फेसाइज करता है, प्लीज बात नहीं कर, इस पे एम्फेसाइज करता है कि हम क्या करें, रज़ात माही के दूध से जो है वो की जाए, लेकिन तरीके से की जाए जैसे कि बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या बताया था कि बहुत ज्यादा अजर बताया कि मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह का अजर कितना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हवाले से ये भी फरमाते हैं कि एक रात का पहरा, दुश्मन के सरहद पर एक रात का पहरा देना 1 माह रोजे रखने से, मुसलसल पूरी रात कयाम करने से बेहतर है। 1 माह रोजे रखने से और मुसलसल पूरी रात कयाम करने से बेहतर है 1 रात का पहरा देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर वो पहरा देते हुए शहीद हो गया तो उसका ये अमल बराबर जारी रहेगा। सुभान अल्लाह। और वो हर किस्म के फितनों से हिफाजत में भी हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्लिम रियासत पर 1 लम्हे का पहरा देना सारी रात हिजर अस्वद के सामने खड़े होकर इबादत करने से बेहतर है। अगर मुस्लिम सरहद पर इबादत को पहरा देंगे, किसी भी सरहद पर, कानून की सरहद पर,
آپ کے گھر میں کیا چیز آ رہی ہے, بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, یا آپ لٹریچر پر, یا آپ سیاست پر, آپ پہرے دار بن کے کھڑے ہو گئے. جیسے کہ ابھی ہم نے یہ بریسٹ ملک کے جو بینک ہے اس پر ایک پہرے داری کا ایک عمل کیا نا یہاں پر, کہ جو بھی یہ سنے گا اس تک یہ بات پہنچی جائے گی کہ ہرگز بھی یہ چیز جائز نہیں کیا ہو سکتی, کیونکہ ہمارے دین کے مزاج کے خلاف ہے. تو یہ پہرے داری کا عمل ہے کہ ہم نے بھی اسپوک اباؤٹ دیٹ ٹاپک, ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے. تو یہ کیا ہے, ایک لمحے کا پہرا دینا بھی ساری رات حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بہتر ہے. اللہ ہماری کوششیں قبول فرمائے, ہمیں کلمہ حق پکارنے والا بنائے, ہم نے اپنی جانوں اور مالوں سے کو کھپانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ ہمیں بھی مجاہدین فی سبیل اللہ میں شامل فرما کے ہمیں آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. اب جو لوگ ایسے کر رہیں گے تو ان الذین توفاہم الملائکۃ, بے شک وہ لوگ جن کے ملائکہ جب ان کو فوت کریں گے, ان کی روحیں قبض کریں گے, ظالمی انفسہم, جو اپنی نفسوں پر ظلم کر رہے تھے, یعنی گناہوں میں مبتلا تھے اور غلط اعمال میں جو ہے وہ مگن تھے. جب ان کی موت کا وقت آئے گا اور ملک الموت ان کی جانکنی کا معاملہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا, وہ قالو, وہ کہیں گے فیما کنتم, کہ تم کس حال میں مبتلا تھے, کیا کر رہے تھے تم. تو وہ قالو, وہ سب کہیں گے وہ کیا کر رہے تھے, وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے, گناہوں میں مگن تھے. تو فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے جائیں گے تو پوچھیں گے کہ تم کس حال میں مبتلا تھے, یعنی دنیا میں تم کیا کر رہے تھے, دارالکفر میں رہتے تھے, کیا کرتے رہے تھے تم وہاں پر. تو وہ کہیں گے قالو کنا مستضعفین فی الارض, ہم تو زمین میں کمزور تھے, ہم تو بڑے مجبور تھے. ایسے لوگ جو ہجرت کر کے نہیں آ رہے, اب اللہ تعالیٰ نے بتایا ان لوگوں, ان منافقین کو جب ان کی موت کا وقت آئے گا اور فرشتے ان کی جان کرنے کے لیے پہنچیں گے تو ان سے جان کرنے کے وقت پوچھیں گے تم لوگ کیا کرتے رہے, کیا کرتے رہے تم لوگ, کس حال میں زندگی گزارتے رہے ہو. تو آگے سے کیا کہیں گے, ہم تو مستضعفین فی الارض تھے, ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے, بڑے مجبور, بڑے بے کس تھے, ہمیں تو اتنا لوگ ستاتے تھے, ہمیں نہ نمازیں پڑھنے دیتے تھے, نہ ہمیں جی پردہ کرنے دیتے تھے, اسکارف چھین چھین کر اتارتے تھے, ہمیں تو کوئی وضو بھی نہیں کرنے دیتا تھا, چاہے نماز بھی نہیں بچھا کے میں تو نماز پڑھ سکتی تھی, ہم تو اتنے مجبور تھے, اتنے بے کس تھے. لوگ کہتے ہیں نا دوسرے غیر مسلم. قالو, تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, فتہاجروا فیہا, پس تم اس میں ہجرت کر لیتے. یعنی کہ اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ اگر تمہیں یہاں پہ ستایا جا رہا تھا, تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا, پرسیکیوشن کا شکار بنایا جا رہا تھا, تو تم دوسری جگہ پہ ہجرت کر کے چلے جاتے. اللہ کی زمین تو بہت بڑی, ایک جگہ پہ اگر تم سے دین پر عمل نہیں کیا جا رہا تو تم دوسری جگہ چلے جاتے. جایا جا سکتا ہے نا, کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اللہ وہ فوراً کہہ دیں گے اللہ کی زمین تو بہت بڑی وسیع, کیا وہ نہیں تھی, تم چلے جاتے دوسری جگہ. فَأُولَٰئِكَ, بس یہی لوگ ہیں, مَأْوَاهُمْ جہنم, کہ ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, سوائے اس کے کہ جو مردوں میں سے اور عورتوں میں سے کمزور, واقعی کمزور ہیں, واقعی ایسے ہیں کہ بے کس ہیں, مجبور ہیں. والولدانی, اور بچے بھی, لا یستطیعون حیلۃ, کہ وہ کوئی ہیلا نہیں پاتے, اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے. ولا یہتدون سبیلا, اور نہ ہی راستے کے لیے کوئی ہدایت پاتے. یعنی کچھ اتنے ہی مجبور ہیں کہ واقعی نکلنے کا کوئی راستہ, کوئی سبیل ان کے پاس ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کے ایک بندہ, اس کے تو ماں باپ ہی معذور ہیں, وہ جا ہی نہیں سکتا, ان کو کس طرح لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے. وہ لوگ جو بہت ہی کمزور ہیں, جن کا جو ایک عورت ہے اس کے کوئی 6 بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے ہیں, ان میں سے کوئی 2-3 معذور بھی ہیں, اب وہ نہیں جا سکتی کہیں اور. تو ہے نا کچھ ایسے مستضعفین فی الارض ہیں کہ جو واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کی کوئی راستہ, کوئی ذریعہ نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ, پس یہ وہ لوگ ہیں, عَسَى اللَّهُ,
शायद कि अल्लाह अय्याफु अन्हुम, उन्हें माफ कर दे। जो वाकई बेबस है, वाकई कमजोर है और किसी किस्म का रास्ता नहीं पाते कि वो चले जाएं, तो बस अल्लाह सुब्हानहू ताला शायद उनको माफ कर दे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं उनको माफ कर दूंगा, और सल्लाहु यानी कि शायद कि अल्लाह उनको माफ कर दे, बाईद नहीं कि अल्लाह उनको माफ कर दे। वकान अल्लाहु अफूअन गफूरा, और अल्लाह तो माफ करने वाला है, बख्शने वाला है। यहाँ पे भी अल्लाह ने डेफिनेटली कोई गारंटी नहीं दी कि अल्लाह उन लोगों को माफ ही कर देगा। तो कितनी जरूरत है कि फिर नॉन इस्लामिक स्टेट में रहने का कोई जवाज हमारे पास नहीं निकलता, कोई नॉन इस्लामिक स्टेट में रहने का जवाज नहीं निकलता। आज हमारे सारी दुनिया भाग भाग के जा रही है। कल मेरा बेटा बता रहा था 77 लाख ब्रेन ड्रेन हुआ है हमारे मुल्क से एक दिन में मोर देन ये पिछले चंद महीनों में 7 लाख बच्चे जो है ना यहाँ से चले गए हैं बाहर, सब एजुकेटेड क्लास। 15 लाख से ज्यादा कहते हैं। क्रीम हमारे मुल्क की जो है ना उठा के वो लोग ले गए, मजबूर हो के दुनिया के पीछे ना। सेफ्टी वही मैं आपसे कह रही थी ना, सेफ्टी नहीं है बच्चों के लिए। सेफ्टी की बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था ना, दुनिया चाहिए आखिरत चाहिए, लेकिन नॉन इस्लामिक कंट्री में जाने का कोई जवाब नहीं। आज सब डॉलर के पीछे जा रहे हैं। आज जो हम कर रहे हैं ना पाकिस्तान में बैठ के, वो ही इंग्लैंड में बैठा मुसलमान भी कर रहा है, बल्कि वो सच बोल रहा है। वो जैसे आपकी मैंने आपको अभी भी बताया था, फ्रॉड नहीं कर रहा। आपको मैंने बताया था वहाँ पे तो दीन भी प्लांटेड लोगों से मिल रहा है। वहाँ पे आप नहीं कह सकेंगे, मेरी बात नहीं, ये कुरान की बात है। जो इस्लामिक रिपब्लिक्स में या इस्लामिक स्टेट में आजादी होती है ना, हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हमें क्या यहाँ मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा हम सिर्फ वो देखते हैं। वहां पर जो बेहयाई में बच्चों को स्कूलों में सिखाया जा रहा है LGBTQ के हवाले से, जो उनकी वहां से जो असल दीन के समझ लगने वाले लोग हैं, पलट पलट के आ रहे हैं कि नहीं हम अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज सकते। इस्लामिक स्कूल, घरों में स्कूल, होम स्कूलिंग कर लो। कब तक? कीचड़ में जब आप जाएंगे तो पाँव रखेंगे तो कीचड़ तो लगेगा। आपको आदत हो जाती है कीचड़ में पाँव रखकर उसी कीचड़ की, फिर आपको वो मट्टी नहीं लगती। बदबू में जब रहते हैं ना तो बदबू नहीं आती, फिर आप उस बदबू के आदी हो जाते हैं। और वो हमारे मुल्क में जो हमें मिल रहा है ना, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें एहसास ही नहीं है कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर। हमें सबसे बड़ी चीज अपने मिल रहे हैं, ये अपने रिश्ते मिल रहे हैं। ये खुशी गमी में जो आपके उमड़ के भाग के आते हैं ना आपके पास, ये वहां पर नहीं है। वहां पे अपना उसका घर, मेरा घर, वो उसके घर जाएगा, उसके घर, कोई रस्मी से बंधन है। ये अपने ही है जिनके साथ बना के रखने का हुक्म है, और इन्हीं के साथ तकलीफें भी आती हैं, इन्हीं की बातों को अब्सॉर्ब भी करना है, और इन्हीं के साथ रहना हमारा टेस्ट भी है, और इन्हीं से हमने जन्नत की बाला खाने हासिल करने, और इन्हीं के साथ अपने रिश्तों के साथ रहकर निभाकर हमने चलना भी है, और अपनी खुशियां भी मनानी है, और गम भी मनाने, और नस्लें भी चलानी है। वहां कुछ नहीं है, हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ डॉलर के पीछे, सुकून, दुनिया की नेमतों के पीछे, जिम्मेदारियां न कि क्या फैमिली वालों से दूर ही रहे तो बेहतर है। ना नजर आएंगे, ना हसद होगी, ना लालच होगी, ना नजरें लगाएंगे, ना जादू टोने होंगे। हम इसी चीजें में शैतान ने हमको इतना मुतमईन कर दिया है कि मैं दो और मेरे बच्चे दो, और बस हम जहां मर्जी जाके रहे, ना दुनिया वाले मिलेंगे, ना रिश्तेदारों से मिलेंगे। बस ठीक है, कभी कभी फोन करके खुशी कमी पे, ईद बकरीद पे पूछ लेंगे। हम भूल गए। हाँ जी, काम वाली, वो एक अलग है। हम अपनी नेमत को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और ये वही मिसाल है जो सबा के लोगों ने किया था।
قوم सबा वालों ने ऐसे ही किया था, अल्लाह ने नेमतों से माला माल किया था उनको, लेकिन उन्होंने कहा था ये क्या, हमारे दरमियान मुसाफतें दूर करते, इन्हीं लोगों से मिलते रहे हम हर वक्त, बस इन्हीं के पास जाना आना, ये उधर जाओ इधर आओ, इधर जाओ उधर आओ, बस अल्लाह मियाँ हमें दूर दूर करते, हमारी मुसाफतें दूर दूर करते, हमें दूर बसना है, हमें दूर बसना है। अल्लाह ने उनको दूर बसा दिया, जो दूर बसना चाहता था वो दूर बस गया। अल्लाह ताला फरमाता है फिर हमने उनको तितर बितर कर दिया और उनको अफसाना बनाकर छोड़ दिया। अल्लाह ने उनको तितर बितर कर दिया। आज हमारे यहाँ से उठ के जाते हैं जायदाद के ये इसके डॉलर के चक्कर में, और फिर क्या होता है, खुशी गमी पे कभी कभी आ जाते हैं, साल पहले साल साल चक्कर लगाते हैं, फिर 3 साल पर आ जाते हैं, फिर 5 साल बाद आ जाते हैं। आज इतनी महंगाई है कि बस अब उनके बच्चे भी बड़े होते जाते हैं, बच्चे बस बड़े होते जाते हैं, बस वो वहीं के हो जाते हैं। फिर वो पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे पाकिस्तान वालों के साथ सेट नहीं हो सकते, वहीं पर कोई मिल जाए जिसके साथ हम शादी करते हैं, पाकिस्तान से सेटिंग, हमारे बच्चे सेट नहीं है, मेरी बेटी सेट नहीं हो सकती पाकिस्तान। और फिर क्या होता है, वो वहीं पर ही वहीं पे शादियां होती हैं उनकी, और फिर ना वो अपने फैमिली वालों से मिलते हैं, ना उनका कोई नाम लेवा होता है, ना उनका कोई मामला होता है। अल्लाह उनको तितर बितर करते अफसाना बना के छोड़ देते। हाँ जी, माँ बाप की डेथ होती है वहीं पर, वो उस तरह की मादा परस्ताना जहन बन जाते हैं और वो उधर ही के रह जाते हैं। फिर उनके अंदर वो बॉन्डिंग नहीं होती, ना उनके बच्चों में होती है। हम इन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। खुदा के लिए निकल आए, लोगों को अपने मुल्क से जोड़े, अपने वतन से जोड़े, अपने प्यारों से जोड़े। ये हमारा दीन रिश्तों के बगैर नहीं है, रिश्तों के बगैर जिंदगी जीरो है, ना खुशी है ना गमी। कोई आए बाहर से हमारे घर में, वो आगे से कहने लगे कि यहाँ पे अजीब किस्म की लाइफ है, वहां तो कोई टेंशन नहीं है बाहर के मुल्कों में, हम तो सारा दिन देखते रहते हैं, अजीब और गरीब किस्म की टेंशन है। यहाँ पे तो ये भी टेंशन है कि जी आज लाइट गई है या आज लाइट आई है, धूप कितनी निकली है, तो सोलर ने कितनी एनर्जी बनाई है, तो गैस का क्या मामला होगा। आज ये यहाँ पे ये टेंशन है। वो बड़े एक्साइटेड हो रहे थे ये सारी चीजें देखकर, हमारे घर में आए थे तो बड़ा एक्साइटेड हो रहे थे ये सारी चीजें देख के। वो कहते हैं यहाँ पर तो टेंशन ही दूसरी तरह की है, हमारे वहाँ दूसरी किस्म की बातें हैं, यहाँ पर हर चीज में आप लोग ध्यान रखते हैं, ये आजमासी आई है कि नहीं आई है, अच्छा जी धूप तेज निकली है कि नहीं, बारिश हुई है कि नहीं हुई, ये भी सोलर चलेगा कि नहीं। फिर वो ट्रैफिक आने जाने में वो हर किसी ने अपनी इजारादारी बना के रखी हुई है, कोई जा रहे हैं, वो कहते थे वो सारा दिन वक्त जितने देर हम ट्रैफिक में जाते हैं सड़क पर, हम एक मूवी बनानी चाहिए, फिल्म बनानी चाहिए कि सारा वक्त हम हंस ही रहे होते हैं, यहाँ हो क्या रहा है। हर कोई अपनी मर्जी से गाड़ी चला रहा है, हर कोई अपनी मर्जी से बोर्ड काट रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ किसी कहा कि यहाँ की टेंशन है दूसरी तरह की है, और वो दे वांटेड टू सेटल इन पाकिस्तान, क्योंकि अब वहां पर उनको समझ में आ गया था कि वहां उनका कोई अपना नहीं है। हाँ जी, वो वहां पे सेकंड ग्रेड सिटीजन बन के रहे, और वहां पे जब इंसान निकाल दिया जाता है तो फिर आप जलील होता है, तो फिर आपको अपने मुल्क की कदर आ जाती है। क्या फायदा फिर इसका। तो अल्लाह ताला किसी भी इस किस्म की मजबूरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अल्लाह ने साफ कह दिया, फरिश्ते क्या कहेंगे कि अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी कि तुम हिजरत कर लेते, चले जाते एक तरह से। हाँ, सिवाय वो मुस्तज़ाफीन के जिनको वाकई ऐसा मामला है कि वो कोई नहीं माफ पाते, तो शायद अल्लाह उनको माफ कर दे। अब अल्लाह ताला फरमाता है वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, और जो कोई हिजरत करेगा अल्लाह की राह में, यजिद फिल अर्दी मुरागबन कसीरन वसा, वो पाएगा जमीन में पनाह की जगह बहुत ज्यादा और बहुत वसी। जो अल्लाह की राह में हिजरत करेगा, अल्लाह ने वादा कर दिया क्या करेगा, वो अल्लाह की राह जमीन में बहुत वसत पाएगा और बेपनाह जगह पाएगा। युहाजिरु फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में हिजरत करेगा। तो हिजरत क्या है? सिर्फ हिजरत इलल अर्ज़? फिर सोच लीजिए हिजरत क्या थी? हिजरत इलल अर्ज़ थी कि जमीन में, यस,
अल मुहाजिरु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहाजिर कौन है? मन हाजर अल खताया वज़ुनू, कि जो अपने गुनाह छोड़ दे वो भी हिजरत कर रहा है। मुहाजिर वो भी है जो अपनी बुराइयां छोड़ दे, जो अपने गुनाह छोड़ दे, वो भी तो मुहाजिर है। और मुजाहिद जिहाद करने वाला कौन है? नबी ने फरमाया था अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सिही फी ताअतिल्लाह, जो अपने नफ्स को अल्लाह की अताअत में घुला दे। तो मुजाहिद सिर्फ और सिर्फ वो नहीं जो अल्लाह की राह में जान और माल से लड़ाइयां कर रहा है और सिर्फ लड़ने और कताल करने के लिए पहुंच गया, बल्कि जो अपने नफ्स के साथ भी कंटिन्यूसली जिहाद कर रहा है, अपने नफ्स के साथ जिहाद में हिजरतें कर रहा है। भाई अब वो हिजरतें कर रहा है, गलत आदतें छोड़ रहा है, गलत साथी, गलत कंपनी, गलत दोस्त छोड़ रहा है, अच्छी कंपनीज ला रहा है, अच्छे साथी, अच्छे दोस्त अपना रहा है, अच्छी आदतों को अपने अंदर ला रहा है, गलत कारोबार छोड़ रहा है, अच्छे कारोबार अपना रहा है, गलत इल्म छोड़ रहा है, अच्छे इल्म को अपना रहा है, गलत माल को छोड़ रहा है, हलाल हराम को छोड़ रहा है, हलाल को कमा रहा है। ये सब क्या कर रहा है? जिहाद भी कर रहा है, हिजरत भी कर रहा है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने वादा दे दिया कि जो भी हिजरत करेगा अल्लाह की राह में, यजिद फिल अर्दी मुरागमन कसीरा वसा, कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करने वाला मुजाहिद मुहाजिर वो बहुत ज्यादा जगह पाएगा, पनाह की जगह भी मिलेगी और बहुत वसअत भी मिलेगी। कौन सी मिसाल है हमारे सामने जिसने अपनी जिंदगी में तमाम गलत चीजों को तर्क किया? जुनैद जमशेद, और भी बेशुमार जिन्होंने बहुत ज्यादा आप तो मिलते हैं, जिन्होंने इतना कुछ, इतना फेम, इतना पैसा, गलत कारोबार, गलत चीजें, गलत साथी, गलत कंपनीज छोड़ी और सही चीजों को अपनाया, तो क्या हुआ? खत्म हो गए, दुनिया में वो ठप हो गए। अल्लाह का वादा है कि मैं उनको बहुत चीजें दूंगा, वो बहुत कुछ पाएगा, मुरागमन कसीरा वसागा, बहुत ज्यादा वसअत पाएगा, पनाह की जगह भी मिलेगी, तमाम चीजें मिल जाएंगी अल्लाह की तरफ से, कुछ भी नहीं जाएगा। डरना छोड़ दे। हाँ जी, तो जगह छोड़ दें, मतलब ये डरना छोड़ दें कि शायद अगर मैं छोड़ूंगी, ये चीजें छोड़ूंगी तो मैं माशरे में मेरा कोई नाम नहीं रहेगा, मुझे कोई स्टेटस नहीं रहेगा, मैं नीचे आ जाऊंगी, मेरी दोस्तियां छूट जाएंगी। कुछ नहीं होगा, बल्कि बेहतर वो चीजें मिल जाएंगी। और अल्लाह फरमाते हैं वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन, और जो अपने घर से निकलेगा मुहाजिर बनकर इला अल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत के लिए निकलेगा, सुम्मा युद्रिकुहुल मौत, वो नेकी के काम करने निकला था, वो अपनी दोस्तियां छोड़कर अच्छे लोगों से अपना ताल्लुक बनाना चाहता था, वो दुनियादारों की सोहबत छोड़कर दीन की महफिल को अपनाना चाहता था। इस टाइम पे कमेटी पार्टी में भी इस टाइम पर लोग पार्टीज में भी जा सकते थे, इस टाइम पर लोग सो भी सकते थे, इस टाइम पर लोग बाजारों में भी विंडो शॉपिंग या शॉपिंग के लिए जा सकते थे, और सेलों में भी जा सकते थे, और गप्पे भी लगा सकते थे। लेकिन क्या किया हमने? क्या किया हमने? अपने उस टाइम को कुरान के लिए लगा लिया। हाँ जी, ये भी हजरा है ना, ये भी हजरा का मामला है। छोड़ा है हमने वो दुनिया की चीजें, छोड़ के हम यहाँ पर आए। अल्लाह फरमाता है यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन, हम सब अपने घरों से हिजरत करके लिए निकल के यहाँ पर आए, छोड़कर आए ना अपने घर को। हजरा कहते छोड़ने को। हम सब मुहाजिर हैं, अभी अपना घर छोड़ कर आए। मिन बैतिही इल्लल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के लिए आए हैं ना। ईमान है ना, यकीन है सबको अल्लाह उसके रसूल के लिए आए, कोई दुनिया कमाने के लिए तो नहीं यहाँ पे आके बैठा। अगर बैठा तो हाथ खड़ा कर दे प्लीज। गुड, वेरी गुड। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा युद्रिकुहुल मौत, फिर उसको मौत आ जाए, फिर वो मर जाए। अगर मैं, आप, कोई भी हम में से इस क्लास में या घर जाने से पहले मौत आ जाती है,
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فقد وقع اجرہ علی اللہ، بس اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا. سبحان اللہ. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحیم ہے. سبحان اللہ. جو اللہ کی راہ میں نکلے اور اس کو موت آ جائے وہ کیا بنے گا؟ شہید. وہ تو مہاجر بھی ہے، مجاہد بھی ہے، جہاد کر رہا تھا. تو کبھی نہیں ڈرنا چاہیے اگر حالات ٹیررزم والے ہو جائیں، حالات ایسے ہو جائیں، خوف، سراسیمگی، ہراسمنٹ ہر طرف پھیلی ہوئی ہو، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، کیا کریں، سیفٹی نہیں ہے، نہیں میں نہیں جا رہی، پتہ نہیں مر نہ جاؤں. وہاں جائیں گے، وہاں پہ جائیں گے تو کہیں مسجد میں موت تو آنی ہے نا. اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. جہاں بھی تم ہوگے موت تو تمہیں آ لے گی، چاہے تم بڑے بڑے قلعوں میں کیوں نہ ہو، مضبوط قلعوں میں. تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ میں تو اور آپ تو چاہتے ہیں کہ ہم مجاہد بھی بنے، مہاجر بھی بنے، اور شہید ہو کے اللہ کے ہاں چلے جائیں. چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ قرآن کو پکڑے ہوئے ہی موت آئے، اللہ قرآن کے سفر میں نکلے ہوئے ہوں تو موت آ جائے، اللہ قرآن پڑھانے یا پڑھنے جا رہے ہوں تو موت آ جائے، اللہ تیری راہ میں نکلے ہوئے ہوں، کسی ایسے کام کے لیے نکلے ہوں کہ فی سبیل اللہ ہوں، اور ہم مجاہد بھی ہوں اور مہاجر بھی ہوں، اور اللہ ہماری اسی حالت میں موت لانا. انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ شہادت کی موت نصیب ہوگی. تو ڈرنا کس بات کا؟ پھر تو نکلیں، اللہ کی راہ میں نکلیں، اور آگے نکل کر اپنے یہ سارے کے سارے معاملات کرنے کے لیے، چاہے ظالم حکمران کے آگے کلمہ حق پکارنا ہو، چاہے دین کی تبلیغ کرنی ہو، چاہے تعلیم کا معاملہ کرنا ہو، چاہے آگے بڑھ کر کسی کا ساتھ دینے کے لیے جانا ہو، ہمیشہ کبھی بھی رکنا نہیں ہے. اللہ ہمیں اس کی اتنی ہمت عطا فرمائے، اتنی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کا مجاہد بھی بنائے، دین کا مہاجر بھی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. اب آگے قصر نماز کے احکامات آئیں گے، تو انشاءاللہ وہ چونکہ ذرا ڈیٹیلڈ احکامات ہیں تو اگلی کلاس میں ہم قصر نماز کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مبارک وسلم وصلی علیہ. یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انا نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الفتنة المحياء والممات وقنا عذاب الفتنة المسيح الدجال وقنا عذاب الكفر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب النار. یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہم اجرنا من النار. ربی حب لی من الصالحین. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک السمیع الدعاء. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام. اللہ ہم سب انسان ہیں، اللہ ہم سب انسان ہیں، یا اللہ تیرے بندے ہیں، اللہ گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم تیرے اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہیں. اللہ کسی قسم کا غرہ نہیں، کسی قسم کا تکبر نہیں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا.
अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें कुरान पढ़ाया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें सेहत अता फरमाई, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें हालात साजगार दिए कि आके हमने तेरा कुरान पढ़ा और पढ़ाया। अल्लाह सुब्हाना ताला तेरा शुक्र कि तूने हमें बेहतरीन प्यार करने वाले रिश्ते अता फरमाए। अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने हमें इस तरह के हालात में भी बहुतों से बहुत अच्छा रखा है। अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकते, अल्लाह हमारी कमियों कोताहियों पर दरगुजर फरमा दे। अल्लाह हमें बख्शिश कुल्ली अता फरमा, अल्लाह अपनी रहमतों में ढांप ले, अल्लाह अपनी मग़फ़िरत अता फरमा, अपनी आफियत में भर ले। या इलाही हमें हमारी अमाल को ना देखना, अपनी रहमत को देखना। अल्लाह हमारे अमल को देख के हम तुझे राजी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अल्लाह हम किसी को नहीं दिखाते, सिर्फ तुझे खुश करना चाहते हैं। एक ही लगन है कि तू खुश हो जा, एक ही लगन है कि हमारी जिंदगी आखिरत संवर जाए, एक ही लगन है कि अल्लाह जब तुझसे मिले तो इस हाल में हो कि तू हमसे राजी हो, हम अपने अंजाम से खुश हो, हम अपने बेहतरीन सदका जारिया बना के जाएं कि अल्लाह वजअल्ली लिसान सिद्क़ फिल आखिरीन के बाद में आने वालों में अल्लाह हमारे जिक्र खैर को जारी फरमा और अल्लाह हमारे नाम लेवा रहे जो दीन का नाम लेवा होने वाले हों। अल्लाह हमें बेहतरीन सदका जारिया बनाने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह अपना हमारे आमाल को संवार दे, हमारे आमाल को संवार दे, हमारे हालात को संवार दे, हमारे दिन संवार दे, हमारी रातें निखार दे। या रहीम अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में भर दे, अपनी मोहब्बत हमारी औलादों के दिलों में भर दे। अल्लाह कुरान को उनका दोस्त बना दे, अल्लाह उनको मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे। अल्लाह हमें हमारी नमाजों की हिफाजत, हमारे बच्चों को उनकी नमाजों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको नमाजों को कायम करने वाला बना। अल्लाह सुब्हाना ताला दीन का अलंबरदार, इस्लाम का सूरज बना। अल्लाह हमारे औलादों को बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन साथी अता फरमा, ऐसे दोस्त अता फरमा, उनको रोल मॉडल बना जो लोगों को दीन की तरफ लाने के वाले बन जाए। अल्लाह उनको रोशनी के मीनार बना दे, इस्लाम के सूरज बना दे। अल्लाह उनको अपने लिए कबूल फरमा ले, अल्लाह उनको अपने लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह बेहतरीन ज़ुर्रियत संवार दे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी औलादों के जरिए से हमें क़यामत में सुरखरू फरमाना। अल्लाह हमारी वालिदैन को हमारे जरिए से सुरखरू फरमा, अल्लाह हमारे उस्ताज़ा को हमारे जरिए से सुरखरू फरमा। या रहीम जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, जो बीमार है, अल्लाह उनके सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा दे। अल्लाह सुब्हाना ताला जो परेशान हाल है, जो मुश्किलों में शिकार है, अल्लाह सुब्हाना ताला आप मुश्किल कुशा है, उन सब की मुश्किलात को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह सुब्हाना ताला जो जॉब लेना चाहते हैं, आगे कामयाबियां दुनिया और आखिरत की चाहते हैं, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा दे। अल्लाह जो जॉब्स उनके हक में बेहतरीन है, अल्लाह उनके लिए आसानियां फरमा, और अगर वो नहीं है तो जहां उनके हक में बेहतरीन है, अल्लाह उन सबको उन जगहों पर आसानी से ले जा और उनके हक में उनको बेहतरीन रिज़्क़ हलाल अता फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को हमारे लिए इस्लाम का सूरज बना दे। अल्लाह पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना दे। अल्लाह इतनी महंगाई हो गई है, कमर तोड़ रही है, अल्लाह अमीर भी चीख उठाए, अल्लाह आसानी फरमा दे, अल्लाह आसानियाँ अता फरमा, अल्लाह बेहतरीन क़यादत अता फरमा। अल्लाह कोई बंदे उठा जो हमारे मुल्क को ऊपर लेकर आने वाले हो, जो सिर्फ अपनी जेबें और अपने पेट न भरने वाले हो, जो मुल्क के लिए मुखलिस हो, इस्लाम के लिए मुखलिस हो। अल्लाह सुब्हाना ताला आप कहेंगे कुन तो फयकुन हो जाएगा, आप कहते हैं तो सब चीजें हो जाती हैं। अल्लाह आप कुन कह दीजिए और हमारे लिए आसानियाँ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे मुल्क को बहरानों से निकाल के इस्लाम का किला बना दे, और अल्लाह ऐसा रोब पैदा कर दे कि दुश्मन दूर से ही भाग जाए, दुश्मनों के दिलों में रोब पैदा कर, और अल्लाह हम सब की आमाल की इस्लाह फरमा दे। या रहीम जो नहीं मांगना चाहिए था, आप अलीमुम बिज़ाति सदूर हैं, आप दिनों में उठने वाले हालात, ख्यालात, ख्वाहिशात, उमंगों से वाकिफ हैं। अल्लाह सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा दे। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। अल्लाह सुब्हाना ताला जो बच्चा बीमार है, अल्लाह उसको सेहत